اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 4 ایسے واقعات سنانے جا رہا ہوں جس کو سن کر آپ بہت کچھ سیکھ سکو گے۔ تو نمبر 1 پر چلتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ میں محمد بن سیرین سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں کعبہ میں طواف کر رہا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے جو کہتا ہے، ترجمہ: الہی تو مجھے بخش دے، اور میرا گمان نہیں کہ تو مجھے بخشے گا۔ میں نے اس سے کہا، اے اللہ کے بندے، جو کچھ تو کہتا ہے میں نے یہ کسی سے بھی کہتے نہیں سنا، اس کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اللہ سے عہد و پیمان باندھا تھا کہ اگر میں عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ پر تومانچہ یعنی تھپڑ مار سکا تو ضرور ماروں گا۔ پس جب وہ قتل یعنی حضرت عثمان ذی النورین شہید کیے گئے اور ان کا جنازہ اپنے گھر میں 4 پائی پر رکھا ہوا تھا تو میں وہاں داخل ہوا، گویا کہ میں بھی ان کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ مجھے ذرا سی تنہائی کا موقع مل گیا تو میں نے آپ کے چہرے اقدس سے کپڑا اٹھایا اور آپ کے چہرے مبارک پر نعوذ باللہ تھپڑ مارا، جس کی وجہ سے میرا دایاں ہاتھ سوکھ گیا۔ حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے کہ میں نے اس کا دایاں ہاتھ دیکھا، ترجمہ: وہ اس طرح سوکھا ہوا تھا جیسے وہ لکڑی۔ استغفر اللہ۔ تو ہمیں صحابہ کرام کی گستاخی سے ہمیشہ بچنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ کے نیک بندے اور ولی ہے۔ دوسرا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو لاٹھی ماری تو اس میں سے کیڑا زہر ہوا جو ذکر کر رہا تھا۔ چلتے ہیں۔ روح المعانی میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ اللہ ساری دنیا کو رزق کس طرح دیتا ہے۔ یہ شک و شبہ نہیں تھا، انبیاء کرام کو شک و شبہ نہیں آتا، ان کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ بس ایک خیال تھا، تفصیل جاننے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت حکم دیا کہ اس چٹان پر لاٹھی مارو۔ جب 3 چٹانیں اڑ گئی تو دیکھا کہ اس کے اندر ایک کیڑا ہرا پتا کھا رہا ہے، اور وہ کیڑا ایک وظیفہ بھی پڑھ رہا ہے، اور ذرا اس کا وظیفہ بھی سن لیجئے۔ وہ اللہ میاں کو یاد کر رہا تھا۔ تیسرے پتھر کی چٹان کے نیچے چھپا ہوا کیا کہہ رہا تھا؟ ترجمہ: پاک ہے وہ اللہ جو مجھے دیکھ رہا ہے، پاک ہے وہ جو 3 چٹانوں کے نیچے چھپے ہوئے ایک کیڑے کو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو میرے رہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے، اور جو ہمیشہ مجھ کو یاد رکھتا ہے اور بھی مجھ کو نہیں بھولتا کہ کسی وقت روزی نہ ملے۔ سبحان اللہ۔ تیسرے واقعہ کی جانب چلتے ہیں۔ ایک اعرابی نے مسجد نبوی میں پیشاب کیا۔ ایک دیہاتی صحابی جو ابھی نیا اسلام لائے تھے، ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ مسجد کے آداب کیا ہیں۔ وہ آئے اور مسجد نبوی میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ دوڑے کہ ہائے ہائے کیا کر رہے ہو، اور اس کو ڈانٹنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: اس کا پیشاب منقطع نہ کرو، یعنی اس کو پیشاب کرنے سے منع مت کرو، کر لینے دو۔ جب اطمینان سے وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے اس کو اپنے پاس بلایا اور نرمی سے سمجھایا کہ مساجد میں پیشاب کرنا اور گندگی پھیلانا بری بات ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بالٹی پانی لاؤ اور پیشاب پر بہا دو۔ نمبر 4 واقعات، امام زین العابدین نے باندی کو معاف کر کے آزاد بھی کر دیا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ان کی باندی ان کو وضو کرا رہی تھی کہ لوٹا ہاتھ سے گر گیا اور ان کا سر زخمی ہو گیا۔ تیز نظر سے خادمہ کو دیکھا، وہ بھی حافظہ قرآن تھی، فوراً یہ آیت پڑھی۔ وہ لونڈی یعنی اس غلامہ نے ترجمہ: اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو غصہ کو پی جاتے ہیں۔ حضرت زین العابدین نے فرمایا میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ اللہ کا فرمان سنتے ہی یہ نہیں سوچا کہ خادمہ کے منہ سے نکل رہا ہے، کسی کے منہ سے بھی نکلتے تو خدا کا فرمان، لہذا فرمایا کہ میں نے غصہ پی لیا۔ اس کے بعد باندی نے یہ آیت تلاوت کی، ترجمہ: اور جو لوگوں کو معاف کر دیتی ہیں میں نے تیری خطا معاف کی۔ حضرت زین العابدین نے فرمایا، اس کے بعد اس نے کہا، ترجمہ: اور احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے۔ تو زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جا، میں نے اللہ کے لیے تجھے آزاد بھی کر دیا۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتی ہیں، اور اللہ کے ہیں کہ معاف کرنے کے بعد اس پر کچھ بھی احسان کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ تو شکریہ واچنگ میں یوٹیوب چینل۔ واقعات اچھے لگے تو پلیز چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کر دینا۔ شکریہ۔